ایک انسان دنیا کی مصروفیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا اپنے اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ یہی بات مجھے محسوس ہوئی جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا۔ اس جگہ کا نور، اس جگہ کی رونق اور وہ جگہ اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو چلیے آج اسی بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سید آغا محمد ابراہیم اور ٹوڈے وی آر گونا ٹاک اباؤٹ مائی عمرہ اسٹوری۔ بیسیکلی یہ میرا عمرہ کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے نہ میں نے اوورسیز کہیں پہ ٹریول کیا تھا، نہ میں عمرہ کرنے گیا تھا۔ اگر میں لانگ اسٹوری شارٹ میں بات کروں اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس۔ تو شروع کرتے ہیں میرے مکہ کے ابتدائی دنوں سے۔ ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہوئے، پھر جدہ سے ہم لوگ مکہ پہنچے بائی بس، کیونکہ یہی روٹ بنتا ہے۔ پھر مکہ کے اندر آنے کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑی دیر ہوٹل کے اندر ٹھہرایا گیا تھا، جہاں پہ ہم لوگوں نے ریسٹ کیا، منہ ہاتھ دھویا۔ اچھا، تو اب بات کر لیتے ہیں احرام کی۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے احرام اوڑھ لیا تو اس کے بعد جب تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ احرام نہیں اتار سکتے۔ احرام بیسیکلی نیت کا نام ہے جو آپ نے عمرے کے لیے کی ہے، اور اگر آپ نے احرام اتار دیا تو آپ کے اوپر دم لازم ہے۔ دم از بیسیکلی بکرا یا پھر ایک دمبا، اس کی قربانی۔ تو ہم لوگ فریش ہوئے، تھوڑی دیر ہم لوگ لیٹے اور اس میں ایک اور چیز انکلوڈ کرتا چلوں کہ جو ریسٹ کرنا ہوتا ہے یا جو انسان لیٹتا ہے اس میں چادر اوڑھنا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا، کیونکہ احرام میں بیسیکلی صرف دو چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر جو اوڑھی ہوتی ہے اور ایک نیچے جو آپ نے باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کپڑا آپ کے اوپر اس وقت احرام کے ٹائم ڈیوریشن کے اندر حرام ہوتا ہے۔ تو ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور پھر ہم لوگ عصر کے وقت نکلے عمرہ پرفارم کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں تھوڑا نروس تھا، میرا پہلا عمرہ تھا، اور اپنی وہی زندگی بھر کی غلطیاں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہوتی ہیں، گزر رہی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر تو جو کرنا تھا کر لیا، اب وقت ہے اللہ کو منہ دکھانے کا، تو وہ کیسے پاسبل ہوگا۔ تو بیسیکلی ہم لوگ شام کے وقت نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ عموماً بہت ہی رش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت رش سٹارٹ ہو جاتا ہے حرم کے ارد گرد۔ تو ہم لوگ ٹیکسی کر کے حرم پہنچے۔ وہاں پہنچ کے جب حرم کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کیونکہ رش بہت تھا تو سب لوگ جو ہمارا پورا گروپ تھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا، وہ سب لوگ بکھر گئے، تو میں اکیلا تھا۔ اچھا، جب حرم میں داخل ہونے سے پہلے میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کعبے کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے اس نظر کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ اس پوائنٹ پہ انسان جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو جب کعبے کی طرف میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو اس کی شان و شوکت نے، اس کی برکت نے، اس کے نور نے مجھے اپنی باہوں کے اندر سمیٹ لیا۔ اس پوائنٹ کے اوپر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے اللہ سے دل بھر کے دعائیں کی۔ میں بچپن سے ایک بات سنتا آ رہا ہوں کہ جسے اللہ دعوت دے اپنے گھر آنے کی، جو اللہ کا مہمان بن کے اس کے گھر جائے، صرف وہی جا سکتا ہے، اور یہ بات یقیناً میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، کیونکہ جب میں حرم گیا تو وہاں میں نے ہر رنگ کا انسان، ہر رنگ کا، ہر فرقے کا، ایون کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں سے لے کے دنیا کے غریب ترین لوگوں تک، سب کو میں نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک اقبال کا شعر ہے، اقبال کا I don't know کس کا ہے، سوری فار دا انکنوینئنس اباؤٹ دیٹ، بٹ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو واقعی میں وہاں پر اس چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تم کالے ہو، تم گورے ہو، یا جس طرح ہماری مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو صف کے آخر میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو کونے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، پچھلی صف میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں واقعی وہاں پہ نہیں ہیں، اور آنیسٹلی جسے اللہ اپنے پاس بلانا چاہے صرف وہی جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے عمرے جیسی فضیلت والی چیز کو افورڈ کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ برکت دے تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ تو میں اس چیز کا صاف سی بات ہے کریڈٹ اپنی والدہ کو دینا چاہوں گا، جن کی سیونگز، جن کی محنت اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنے شاندار رکن کو
ادا کرنے کی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی اپنے گھر بلائے، کیونکہ یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہوتا ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ تو چلیں بات کرتے ہیں میرے عمرے کے حوالے سے۔ میں نے عصر کے وقت اپنا عمرہ شروع کیا تھا اور وہ تقریباً مغرب تک کے ختم ہو گیا۔ میں نے مغرب کی نماز حرم میں پڑھی اور اس کے بعد پھر میں حرم سے نکلا باہر اور میں نے حلق کروایا۔ حلق کروانا بیسکلی گنجا کروانے کو بولتے ہیں، اور حلق کروانے کے بعد ہی آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں اور پھر آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بال کٹوائے، میں اپنے واپس ہوٹل کے اندر گیا، میں نہایا دھویا تیار ہوا اور پھر واپس میں رات کے وقت حرم میں تشریف لایا۔ اچھا، اور رات میں جب میں تشریف لایا تھا تو میں پہنا ہوا تھا اپنے نارمل کیجول کلوتھس، کرتا شلوار، اور اسی لیے مجھے انہوں نے مطاف کے ایریا کے اندر نہیں جانے دیا، کیونکہ یہ لیٹلی یہ ریسٹرکشن لگائی ہے ان لوگوں نے کہ اگر کوئی احرام کے اندر ہوگا تو اسی کو وہ لوگ مطاف کے ایریا میں جانے دیں گے۔ مطاف بیسکلی گراؤنڈ فلور ہوتا ہے کعبے کا، جو کعبے کے آس پاس کا ایریا ہے اوپن صحن، اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ تو وہاں وہ لوگ صرف اسی کو جانے دیتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں فرسٹ فلور کے اوپر گیا، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی، وہاں پہ عبادتیں کری میں نے، اور پھر میں رات میں گھر آیا اور سو گیا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بندہ اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر گیا ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا ہے، تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، اور اگر اس کو گھومنا بھی ہے تو ان جگہوں کی زیارتیں کرے جہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اور مطلب سعودی عرب بیسکلی ایک اسلامک ہسٹری کا خزانہ ہے۔ انسان اس خزانے کو ڈھونڈے، خزانے کی گہرائی کرے تو وہاں پہ جا کے وہاں کی رونقوں کے اندر۔ میرا مکہ کا سفر تو اللہ کا شکر ہے کافی اچھا گیا، اور مدینے کا بھی اچھا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ طائف بھی گئے تھے، ماشاءاللہ سے اس کا سفر بھی بہت شاندار گیا تھا۔ مدینے کی یہاں تک تو مکہ کے اندر میں نے جلال دیکھا، تو مدینے کے اندر مکے کے اندر بہت دونوں جگہ ہی تھا، لیکن مکے کے اندر افراد فری کا ماحول تھا، ہر کوئی جلدی پہنچا۔ مکے کے اندر اپنی بات کرتا ہوں، مکے کے اندر مجھے صرف اپنے گناہ یاد آئے ہیں، اپنے کرتوت یاد آئے ہیں، جسے کہنا چاہیے کالے کرتوت یاد آئے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ مطلب مجھے اپنی پرانی چیزوں میں سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں مکہ سے پاک صاف ہو کے پھر میں مدینہ گیا ہوں۔ مجھے مدینہ کے اندر بس اللہ سے دعائیں کی ہیں میں نے کہ اللہ مجھے تو نے یہ دیا، مجھے تو نے عمرے پہ بلایا تو مجھے حج کے اوپر بلا، اور بس مدینہ کے اندر میں نے دعائیں کی ہیں بہت ساری، ڈھیر ساری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری دوسری ویڈیوز کے اندر کہ مدینہ کے اندر میں نے زیارتیں بھی بہت کی ہیں۔ میں مدینہ کے اندر احد کے مقام کے اوپر گیا تھا، اور باقی اس کے علاوہ مساجد کے اندر گیا تھا، مسجد قبلتین گیا تھا، مسجد قباء گیا تھا، اور اس کے علاوہ مکہ کی یہاں تک کی بات ہے مکہ کے اندر میں مسجد جن گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ہے میرا وقت وہاں پہ میں نے اچھی چیزوں کے اندر گزارا، میں وہاں اگر گھوما پھرا بھی تو اس سے میری نالج کے اندر اضافہ ہوا۔ میں نے زیارتیں کی، زیارتیں بیسکلی عبادت نہیں ہوتی، لیکن زیارتیں آپ کو اپنے مذہب کے اور قریب لاتی ہیں، اپنے خدا کے اور قریب لاتی ہیں۔ جیسے جب ہم مکے سے مدینہ نکلے تھے سفر کے اوپر، تو وہ کہنے کو تو صرف 6 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن وہ کیونکہ طویل اتنا تھا، ہم لوگ بیچ میں رکے بھی تو 8 سے 8.5 گھنٹے تک کے پہنچ گیا تھا مکے سے مدینے کا سفر۔ اور وہ تو خیر اب بالکل جب ٹیکنالوجی اپڈیٹڈ ہے، روڈز بنی ہوئی ہیں، صاف ستھری روڈز، نئی سے نئی گاڑیاں، اس میں ہمیں 8 گھنٹے لگے۔ تو اب جب میں سوچتا ہوں یہ چیز کہ اس وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملیز نے، اس ٹائم مسلمانوں نے ان کی فیملیز نے جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ، تو وہ ان پہ کیا بیتی ہوگی، کیونکہ صرف 8 گھنٹے کا سفر ہے، شاید اس وقت 8 دن کا سفر ہوتا ہوگا مکے سے یثرب۔ یثرب بیسکلی مدینہ کا پرانا نام ہے۔ تو وہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا، مطلب ان کی کیا محبت تھی، کیا شدت تھی اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، کہ وہ بس نبی کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا، وہ مکے سے نکل کے مدینہ چلے گئے بار۔
اور بالکل یہی خیال میرے دماغ میں تب آیا جب میں نے جبل ہرا کو دیکھا، جس پہاڑ کے اوپر غار ہرا موجود ہے. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے جاتے تھے اللہ کی. تو وہاں پہ حضرت ختیجہ وہ پورا پہاڑ چڑھ کر کے اوپر غار کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے آتی تھیں. اور جب میں نے اس غار کو دیکھا، میں اس غار تک کے پہنچا تو میں نے میری سانسیں پھول گئیں، اور مطلب میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ یار اتنا مشکل سفر، اتنی مشکل چڑھائی، اور یہ حضرت ختیجہ چڑھا کرتی تھی. مطلب سلام ہے ان لوگوں کو، ان ان ساری شخصیات کو، ان سارے صحابیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور انہوں نے اسلام کی پہلی جنگیں لڑیں. ان لوگوں کو سلام ہے واقعی میں. خیر، اس کے بعد پھر میرا مدینے کا سفر تھا. مدینے کا سفر میرا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرا. مدینے کے اندر مسجد نبوی سب سے بڑی زیارت وہاں پر، اور ہمارا اللہ کا شکر ہے ہوٹل جو تھا مسجد نبوی کے بہت قریب تھا، کوئی 300 یا 400 میٹر دور تھا. تو میں نے تقریباً اپنی ساری نمازیں مسجد نبوی کے اندر ہی پڑھی. کسی اور مسجد قباء وغیرہ جب گئے تھے تو وہاں نمازیں پڑھی تھیں. لیکن حرم کا یہ تھا کہ حرم میں صبح، کیونکہ ہوٹل دور تھا، تو میں حرم صبح چلے جایا کرتا تھا کعبے، اور پھر میں رات کے واپس آتا تھا یا شام میں واپس آتا تھا. یا پھر اگر کسی کبھی ہمت نہیں ہوئی تو میں گھر کے آس پاس ہی، وہ ہوٹل کے آس پاس جو کوئی مسجد ہوتی میں وہاں پہ نماز پڑھ لیا. تو لیکن مدینے کے اندر اللہ کا شکر ہے میری ساری نمازیں وقت کے اوپر گئیں. میں نے مسجد نبوی کے اندر پڑھی، اور وہاں کا سکون مجھے بہت پسند آیا. اور بالکل مسجد نبوی کے برابر کے اندر جنت البقیع قبرستان کا سکون. اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جس بندے کی وفات مدینے کے اندر ہوتی ہے تو مدینہ اس کو تحفے کے طور کے اوپر جنت البقیع کی پاک زمین دیتا ہے دفن ہونے کے لیے. تو وہ جگہ واقعی میں بہت پاک تھی. مطلب وہاں کا سکون، وہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں الفاظوں کے اندر پروں اپنی اس ایکسپیرینس کو، اپنے اس تھاٹس کو کہ جو میں نے وہاں پہ محسوس کیا. اللہ آپ سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے. اللہ آپ سب کو اپنے گھر بلائے، آمین. اس کے بعد پھر میرا طائف کا سفر تھا. طائف کا سفر بھی بہت اچھا تھا. طائف بنسبت مکہ مدینہ کے کافی ٹھنڈا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی اونچائی کے اوپر موجود ہے طائف. وہاں پر میں نے یونیورسٹیز دیکھی طائف کی، کالجز دیکھے جو کہ بہت شاندار تھے ماشاءاللہ سے. تو بس یہی کچھ دو باتیں کرنی تھی مجھے آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میرا عمرہ کیسا گیا، اور میری زندگی کا یہ سب سے اہم ترین سفر، اور میری زندگی کا یہ سب سے پہلا ایکسپیرینس کیسا تھا. یہ کچھ تھاٹس تھے، کچھ انکھے الفاظ تھے جو مجھے آپ لوگوں کو بیان کرنے تھے، وہ میں نے کر دیے. بس میری دعا اللہ سے یہ رہی کہ اللہ مجھے جلد سے جلد واپس اپنے گھر بلائے، میں اس کی عبادت کے لیے دوبارہ وہاں جاؤں، انشاءاللہ تعالی حج کے لیے جاؤں. اور اللہ آپ سب لوگوں کو بھی اپنے پاس بلائے، توفیق دے کے آپ لوگ جائیں اس کے گھر جا کے اس کی عبادت کریں. کیونکہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو وہ دنیا کو واقعی میں بھول جاتا ہے، اور جب وہ دنیا میں واپس آتا ہے وہاں سے تو اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا. وہ جگہ کچھ ایسا امپریشن چھوڑ جاتی ہے انسان کے اوپر کہ اس کی جو چھاپ ہے وہ زندگی بھر نہیں نکلتی. اور یہ چیز کہی بھی جاتی ہے کہ جو انسان کعبے کو لائیو دیکھ کے آتا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کی آنکھوں کے اندر زندگی بھر کعبے کی ایک پرچھائی رہتی ہے. I don't know اس میں کتنی سچائی ہے کیا ہے، لیکن وہ جگہ ایک شان و شوکت کی جگہ ہے، اس جگہ کی الگ فضیلت ہے. تو اس کی برکت سے انسان کی پرسنالٹی کے اوپر فرق تو ضرور پڑتا ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بھی وہاں بلائے، اور بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں چلتا ہوں. گائز ٹیک کیئر، حافظ.